آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک بہت بڑا سوال کیا. سوال یہ تھا، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، یہ بتائیے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، وہ ایک عمل بتا دیجیے. آپ نے یہ سوال سنا اور ساتھ ہی یہ فرمایا لقد اعرضت المسئلہ، آپ نے تو بہت بڑا سوال کر دیا. اچھا تم جنت کی بات پوچھ رہے ہو، اچھا ایک کام کرو، فک الرقبہ، گردنیں آزاد کرو. گردن آزاد کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ کوئی غلام ہے اسے آزادی دلا دو. گردن آزاد کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہے کوئی مقروض ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ اس وقت قرض میں پھنس چکی ہے، اس کا قرض ادا کر دو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ، تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس پہ خرچ کر دو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، تو بھوکے کو کھانا کھلا دو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، وَاسْقِ الظَّمْآنِ، پیاسے کو پانی پلا دو. تم اس چیز کے بھی مالک نہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے برائی سے روکا تو لڑائی ہو جائے گی میری، نیکی کا حکم دیا اور نقصان ہو جائے گا، طاقت ہی نہیں اتنی، حالات ایسے نہیں ہیں، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، تو پھر اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا لو، قیامت کے دن تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مختلف پہلوؤں کو پیش کر دیا، جن تمام پہلوؤں کے ذریعے انسان اس خوبصورت تعلق کو مضبوط کر سکتا